ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الماعون انشاءاللہ اس کی تلاوت کریں گے۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراءون ویمنعون الماعون۔ صدق اللہ العظیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا دیکھا آپ نے اس شخص کو جو جھٹلاتا ہے قیامت کو، بدلے کے دن کو۔ فذلک الذی یدع الیتیم، بس وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور وہ نہیں رغبت دلاتا، ترغیب دیتا کسی کو مسکین کے کھانے کھلانے کی۔ فویل للمصلین، پس ہلاکت اور تباہی ہے کچھ نمازیوں کے لیے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، ایسے نمازی جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں، غافل ہیں۔ الذین هم یراءون، وہ جو نمازوں کے اندر دکھاوا کرتے ہیں۔ ویمنعون الماعون، اور استعمال کی چیزیں یا زکوٰۃ اس کو روکتے ہیں، ادا نہیں کرتے۔ اس صورت پر ہمارا متعدد دنوں سے سبق چل رہا ہے نماز کی کیفیات کے بارے میں، کہ ہر نماز پڑھنے والے کے لیے نجات کا سبب نہیں، بلکہ بعض نمازیں ایسی ہیں کہ وہی جہنم میں لے جانے کا سبب ہوں گی، اور وہی نمازیں ان کی تباہی اور بربادی کا سبب بنیں گی۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ عرض کیا تھا کہ نماز کا سیکھنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ من مانی سے نماز پڑھنا، اپنی مرضی کرنا، اس کا کسی کو حق نہیں۔ اللہ نے اس عبادت میں کسی کو یہ اختیار نہیں دیا، بلکہ اس نماز کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیمات بھی خاص طریقے پر عطا کی گئیں، پریکٹیکل کر کے آپ کو دکھایا گیا۔ جبریل کی اس وساطت سے آپ کو پوری کیفیات سمجھائی گئیں،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگوں کو عملی طور پر نماز کے طریقے سکھائے، ہمیں بھی یہ سیکھنے چاہیے۔ اگرچہ نماز کے ظاہری ڈھانچے کے بارے میں جو چیزیں مطلوب ہیں ان میں سے اکثر کا تذکرہ ہو چکا ہے، اذکار کے حوالے سے بات کرنی تھی، لیکن کچھ ایسی باتیں جو نماز کے ڈھانچے اور وجود کے بارے میں ہیں ان کی طرف اشارہ کرنا اور نشاندہی کرنا کچھ باقی ہے، اور ان کی اہمیت بھی آج کل بہت زیادہ ہے۔ ان میں ایک بات ہے، اور یہ بڑی توجہ سے سننے والے ہیں، اصلاً نماز جس آدمی کا عذر نہیں اس کو کھڑے ہو کے پڑھنا، فرائض کھڑے ہو کے زمین پہ پڑھنا اس کے لیے لازم ہے۔ قوموا للہ قانتین، اللہ کے لیے عبادت گزاری کے لیے کھڑے ہو، کھڑے ہونے کا حکم ہے۔ اور اس صحابی کو، جس صحابی نے آپ کے سامنے نماز پڑھی اور آپ نے متعدد بار فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تو نے نماز نہیں پڑھی، جب تعلیم دی تو اس میں بھی یہی ہے کہ جب آپ اللہ کے سامنے قبلہ رخ کھڑے ہوں، استقبل القبلۃ، قبلہ کی طرف رخ کر کے اطمینان سکون سے نماز پڑھنے کی تلقین آپ نے فرمائی، اس میں بھی قیام کا اور قبلہ رخ کھڑے ہونے کا حکم ہے۔ یاد رکھیے نمازوں کی دو صورتیں ہیں، ایک ہے فرض نماز اور دوسری ہے نفل نماز۔ فرض نماز بغیر عذر کے بیٹھ کے ہوتی ہی نہیں۔ نفل ان کے بارے میں گنجائش ہے کہ سنتیں اور نفل آپ بیٹھ کے پڑھ لیں، اگرچہ آپ صحت مند بھی کیوں نہیں تب بھی بیٹھ کے پڑھ لیں، نماز ہو جائے گی پر ثواب آدھا ہو جائے گا۔ کھڑے ہو کے پڑھنے کے مقابلے میں ایسے آدمی کے لیے جس کا عذر نہیں ہے، بغیر عذر کے بیٹھ کے نفل نماز پڑھے، نماز ہو جائے گی لیکن ثواب آدھا۔ کھڑے ہونے کا اسلام نے جب حکم دیا ہے تو پھر اس میں کوتاہی کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ آج کل اکثر ہم نے دیکھا ہے مساجد میں کرسیاں رکھی ہیں، کرسیوں پہ بیٹھ کے نماز پڑھنا یہ دیکھنے میں آتا ہے۔ اگر عذر ہے تو اللہ مالک الملک بہتر جانتے ہیں کہ یہ بندہ معذور ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کسی کو اللہ نے اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ دیا ہی نہیں، وہ معذور ہے، بیٹھ کے نماز پڑھ لے۔ اور بیٹھ کے بھی نماز پڑھنی ہے تو پھر بھی عذر ہے کہ وہ زمین پہ نہیں بیٹھ سکتا۔ جو آدمی زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے اس کو کرسی پہ بیٹھنا درست نہیں ہے۔ زمین پہ بیٹھے، بیٹھنے کی کیفیت چوکڑی لگا کے بیٹھنا، 4 زن ہو کے 2 زن ہو کے بیٹھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ بیٹھ کے نماز پڑھے،
نماز ہی کی کیفیت میں تشہد کی حالت میں بیٹھ کے نماز پڑھ لے، اگر پڑھ سکتا ہے تو ہاں جائز ہے، نماز ہی کی کیفیت ہے۔ لیکن جو شخص زمین پہ بیٹھ سکتا ہے اس کے لیے کرسی پہ بیٹھنا جائز نہیں، تاکہ سجدہ زمین پہ کر لے جتنے اللہ نے توفیق دی ہے۔ امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ کی طرف سے آرڈر دیا گیا ہے کہ میں جسم کے 7 حصے زمین پہ لگاؤں، 7 حصے، 7 عضو، 7 اعضاء زمین پہ لگاؤں، دو ہاتھ، 2 گھٹنے، 2 قدم، 6 اور 7واں چہرہ، اور چہرے پر بھی آپ نے پیشانی اور ناک پر ہاتھ اکٹھا پھیرا۔ اب جو آدمی زمین پہ بیٹھ سکتا ہے اور یہ سجدہ کر سکتا ہے، کرسی پر اشارے سے سجدے میں کسی صورت میں وہ نماز اس کے لیے کفایت نہیں کرے گی۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کئی آزار ایسے ہیں زمین پہ بیٹھنے میں تکلیف ہوتی ہے، بلکہ ممنوع ہوتا ہے، ڈاکٹروں کی طرف سے روکا گیا ہوتا ہے کہ زمین کے اوپر چوکڑی لگا کے بیٹھنا یا ویسے بیٹھنا درست نہیں۔ گھٹنوں میں ایسی تکلیف ہے کہ وہ گھٹنے اکٹھے کلوز نہیں ہو سکتے۔ کمر کی ایسی تکلیف ہے کہ کمر میں بیٹھنے میں تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ ہاں وہ شخص کرسی پر نماز پڑھ لے، وہ اس کے لیے کرسی پر نماز پڑھنا صحیح ہے۔ تھکا ہوا ہے، آیا کرسی کھینچی اور بیٹھ گیا، سر درد ہے، بخار ہے، کرسی کھینچی بیٹھ گیا، یہ طریقے ہمارے غلط ہیں، 100% غلط ہے۔ اس پر تنبیہ کرنا اس لیے کہ وہ بندہ اپنی کیفیت کو خوب جانتا ہے، جس کو تکلیف ہے وہ اپنی حالت بہتر جانتا ہے، دوسرا آدمی اس کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتا۔ جب ایک آدمی اپنی کیفیت خود جانتا ہے یا اس کا رب اس کے بارے میں جانتا ہے تو وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے۔ اگر وہ عذر والا ہے تو اللہ رب العزت معاف فرمائیں گے، اگر عذر نہیں تو اللہ کے قانون کی پابندی کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے قانون کی پابندی کرنا ضروری ہے۔ کھڑے ہونے کی کیفیت، ایک اور پچھلے سبقوں میں بات ہوئی ہے، کھڑے ہو تو ہمتن گوش ہو کے کھڑا ہو، دائیں بائیں جھانکے نہیں۔ جھانکنا یہ اس کی نماز سے شیطان چوری کرتا ہے۔ نماز اتنی ناقص ہو جاتی ہے جتنی دفعہ اس کی نگاہ اٹھ کے دائیں بائیں جاتی ہے۔ آنکھیں بند کر لیتے ہیں کچھ لوگ، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ثابت نہیں۔ آنکھیں کھلی ہوں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے زمانے میں ہماری نگاہیں سجدے والی جگہوں سے آگے تجاوز نہیں کرتی تھی۔ جہاں انسان نے سجدہ کرنا ہو اپنی نگاہ وہاں مرکوز رکھے، دائیں بائیں اوپر نیچے۔ نماز کے اندر اوپر دیکھنا، ایسے دیکھ لینا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز میں اپنی نگاہیں اوپر اٹھاتی ہیں، کیا یہ اللہ سے ڈرتے نہیں کہ اوپر اٹھائیں تو اللہ ان کی آنکھیں ہی کھینچ لے اور نابینے کر کے واپس لوٹائے۔
ہم ان چیزوں کو معمولی سمجھتے ہیں. اتنی ناراضگی والی بات کہ نماز میں کھڑا ہے تو سجدے والی نگاہ پر جگہ ہو، یا زیادہ سے زیادہ تھوڑی سی سامنے اٹھ جائے کوئی بات نہیں، دائیں بائیں اشارے، کنچور آنکھوں سے دیکھنا، التفات کرنے، یہ نماز کی بربادی اور تباہی کا سبب ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہے کہ کھڑے ہو کے انسان کو کھجلی، داڑھی میں کھجلی، باروں کے سٹائل سیدھے کرنے، کپڑوں کے شکن سیدھے کرنے، کس لیے عبادت کے اندر کھڑا ہوا ہے؟ اور یہ دیکھنے میں ہے. دیندار لوگ بھی اگر داڑھی والے ہیں تو داڑھی میں کھجلی ہو رہی ہے، اور سلام پھرنے کے بعد داڑھی مطمئن، کچھ نہیں ہوتا، کوئی تکلیف نہیں رہتی. نماز کے اندر شیطان یہ ساری تکلیفیں پیدا کرتا ہے تاکہ اس کی نماز برباد کرے. آج کل ہمارے لباس اور کپڑے ایسے ہیں کہ اس کی ٹینشن لگی رہتی ہے کہ یہ اس کے شکن نہ خراب ہو جائیں، اس کی سلوٹیں نہ بگڑ جائیں. نعوذ باللہ من ذالک. وہ اپنے کپڑوں کا پجاری ہے. اگر رب کا پجاری ہوتا تو ایسی حرکت نہ کرتا. بند کر لو بھائی. اگر نماز وہ یہ کپڑوں کا پجاری ہے کہ وہ اس کپڑوں میں کھو کے نماز پڑھتا ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی منع فرمایا ان یفترش احدکم افتراش الکلب. سجدہ کرنا ہے کتے کی طرح، اپنے ہاتھ نہ بچھائے. حدیث نے تشبیہ ذکر کی ہے. افتراش السبع، جس طرح درندہ اپنے ہاتھ سامنے زمین پر بچھا دیتا ہے سجدہ کرتے وقت، اس طرح اپنے ہاتھ زمین پر نہ بچھائے. اپنی کوریاں کو اٹھا کے رکھے، اپنے جسم کے ساتھ نہ چمیٹے، اپنے جسم کے ساتھ اس کو نہ جمائے، دور رکھے. اپنی ان کوہنیوں کو، اپنے ان بازوؤں کو جسم سے جدا رکھنا اور زمین سے اٹھا کے رکھنا، اور صف کے اندر ہے تو دوسروں کا خیال رکھنا ضروری ہے. اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افتراش السبع، افتراش الکلب، کتے کی طرح ہاتھ پھیلانا. کہ آپ نے دیکھا ہوگا کتا بیٹھا ہوتا ہے، اس کی سامنے ٹانگیں اس طرح زمین پہ رکھی ہوتی ہیں، ان کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ لیتا ہے. سجدے میں اس طرح کونیاں زمین پہ بچھا دینی اور اندر اس کے سجدہ کرنا، یہ کتے کی مشابہت ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا ان نقرۃ الغراب، نماز میں کوے کی جیسی ٹھونگے مارنے، ان سے بھی منع کیا. کہ ارکان کی ادائیگی اتنی بے اعتدالی اور بے اطمینانی سے ہو کہ جس طرح کوا زمین سے دانہ اٹھانے کے لیے اپنی چونچ مارتا ہے اس طرح تم مارو. ایک اور مشابہت فرمایا لا یوتن احدکم کما یوتن البعیر. مسجدوں میں اپنے لیے جگہ مختص کر لینی کہ میں نے آ کے یہیں بیٹھنا ہے. فرمایا اس طرح اپنی مسجدوں میں جگہ متعین نہ کرو جس طرح اونٹ باڑے میں اپنی جگہ متعین کرتا ہے کہ وہ اپنی ہی جگہ پر بیٹھتا ہے. ایسے نہ کرو. اس کی مثال بھی جانوروں سے دی گئی ہے. جو بندہ اس طرح مسجد کے اندر آتا ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، سب اس میں مساوی ہیں، جہاں آیا وہاں اس کو جگہ مل گئی، وہاں وہ مل جائے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کو ملانے کا حکم دیا. صفیں ملا کے نماز پڑھی جائے، اور یہاں تک اہتمام کرنے کا حکم دیا ان تمام الصفوف من تمام الصلاۃ،
اقامت الصفوف من تمام الصلاح، صفوں کی درستگی نماز کا حصہ ہے۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا الا تصفون کما تصف الملائکۃ عند ربہم، اور تم اس طرح صفیں کیوں نہیں بناتے جس طرح فرشتے اللہ کے پاس صفیں بناتے ہیں؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں تو معلوم نہیں، ہم نے تو فرشتے دیکھے نہیں کہ اللہ کے ہاں وہ کیسے صفیں بناتے ہیں۔ فرمایا یتمون الصفوف الاولا ویتراصون، پہلی صفوں کو مکمل کرتے ہیں اور اس طرح مل کے کھڑے ہوتے ہیں جس طرح کسی دیوار کو لیپا ہوتا ہے، کوئی سوراخ اس میں باقی نہ رہ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی نماز کے اندر اس طرح فاصلے کر کے کھڑے ہوتا ہے، شیطان آ کر اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتا ہے۔ جس نماز کے اندر اس کے پہلو میں شیطان کھڑا ہو، اس نماز کا حال کیا ہوگا؟ اگر نماز میں ہے تو امام کی اقتداء کرنا واجب ہے، امام کے پیچھے اور ساتھ رہنا لازم ہے، نہ امام کے برابر ہو کہ بے عینی ہی اس وقت اس نے رکوع سے سر اٹھایا ہے تو یہ آدمی بھی اسی وقت ہی سر اٹھائے، یہ رکوع میں گیا ہے تو وہ بھی اسی وقت رکوع میں جائے۔ نہیں، صحابہ کہتے ہیں ہم میں سے کوئی اپنی کمر کو خم بھی نہیں دیتا تھا جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر سجدے میں نہیں رکھ لیتے تھے۔ امام کی اقتداء یہ مطلوب ہے، بہت زیادہ پیچھے رہنا یہ بھی درست نہیں، امام کے برابر ہونا یہ بھی مکروہ ہے، اور سبقت لینا تو حرام ہے۔ فرمایا کیا وہ آدمی اللہ سے ڈرتا نہیں جو امام سے پہلے سر اٹھاتا ہے؟ ان یحول اللہ راسہ راسہ حمار، اللہ اس بندے کا سر گدھے کا سر بنا دے، اللہ اس کے سر کو بدل دے گدھے کے سر کے ساتھ۔ کیا وہ ڈرتا نہیں؟ اس قدر یہ بڑے بڑے گناہ، اتنے غضب الہی کو دعوت دینے والے گناہ ہیں اور ہمیں کوئی احساس نہیں ہوتا۔ اور میرے بھائیوں، یہ صرف سجدہ ایک رکن ذکر کیا گیا ہے، حکم ہر رکن میں یہی ہے۔ سجدے میں ہو، رکوع میں ہو، قیام کی طرف ہو، امام سے پہلے اٹھنا اس کے لیے جائز نہیں۔ اور یہ سارے وہ مسائل ہیں جن کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں، جن کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں۔ حنفی ہوں، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، شیعہ ہوں، اپنے سنی شافعی ہوں، مالکی ہوں، حنبلی ہوں، حنفی ہوں، سب کا یکساں مسلک ہے۔ یہ ایسے اہمیت والے مسائل ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا عن عقب الشیطان، شیطان کی بیٹھنے سے نماز کے اندر منع کیا۔ شیطان کی بیٹھک یہ ہے اپنے چوتڑ زمین پہ رکھ لے اور اپنی پنڈلیاں کھڑی کر لے اور زمین پہ ہاتھ رکھ لے، اس طرح بیٹھے۔ نہا عن عقبۃ الشیطان، اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کی بیٹھک قرار دیا کہ شیطان کی بیٹھک نماز میں نہ بیٹھو۔ اسی طرح تشہد میں بیٹھنے کی کیفیت، نامعلوم کیسے کیسے ہمارے اندر سے وہ شعور ختم ہو رہا ہے
کہ وہ ان مسائل کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں، اور علماء بھی اکثر طور پر ان کی طرف توجہ کم دلاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دو طرح کے تشہد ہیں، ایک تشہد نماز کے اندر ہے، دوسرا تشہد وہ ہے جو نماز کے اختتام پر جس میں سلام پھیرا جاتا ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ ینصب الیسرا الیمنا، دائیں پاؤں کو آپ کھڑا کرتے، اس طرح گاڑ لیتے، انگلیاں قبلہ رخ کر لیتے، اور دوسرا پاؤں اس کے ساتھ بچھا لیتے اور اس پاؤں کے اوپر بیٹھ جاتے۔ دائیں پاؤں کھڑا، بائیں کو بچھا کے اس کے اوپر بیٹھنا درمیان والے تشہد میں۔ آج کل کیا ہوتا ہے، اس طرح الٹے پلٹے پاؤں رکھے اور دونوں کو پاؤں کو اکٹھا کر کے الٹے پلٹے رکھ کے اس کے ایڑیوں کے اوپر بیٹھ گیا۔ سنت کہاں گئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم وہ نماز میں اس معمولی کام کے لیے، اور پاؤں کا سجدہ ہے جس طرح بندے کا سر سجدہ کرتا ہے، پاؤں بھی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ ہمیں کوئی احساس ہی نہیں۔ عبادت گزاری کے لیے عبادت میں من مانی اور اپنی مرضی۔ آخری تشہد ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تورک بیٹھتے، بائیں پاؤں کو دائیں پاؤں کی پنڈلی کے نیچے سے اندر لے جاتے اور اپنے چوتڑوں کو زمین پہ رکھ دیتے، اپنے جسم کو زمین پہ رکھ دیتے، پاؤں کے اوپر رکھنے کی بجائے جسم کے اوپر رکھ دیتے، زمین پر رکھ دیتے۔ یہ تورک ہے اس تشہد میں جس میں سلام پھیرنا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ کوشش کرنی کہ جی میرے پاؤں نہیں مڑتے، میرا ایسا نہیں ہوتا، یہ سب بہانے اس وقت، اور بیماریاں بھی اس وقت بڑھی جب ہم نے یہ کام کرنے ترک کر دیے، عادتیں ہماری بگڑ گئی اور ہم اور طریقوں پر بیٹھ کے نمازیں پڑھنے لگے، تو ہمیں وہ اسی طریقے پر سہولت نظر آئی، سنت پر عمل کرنا ہم نے ترک کر دیا۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا جس کا پتہ چل جائے اس پر قربان ہونے کی کوشش کرو۔ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشانی پہ ہاتھ رکھا، اس نے ساری زندگی وہ پیشانی کے بال نہیں کاٹے کہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ لگا ہے۔ ایک صحابی آپ کو سامنے اوپر والا بٹن کھلے دیکھا، ساری زندگی بٹن بند نہیں کیا کہ میں نے آقا علیہ السلام کو کھلے بٹن سے دیکھا ہے تو یہ میرا اوپر والا بٹن ہمیشہ کھلا ہی رہے گا۔ حالانکہ وہ تو عام زندگی کے معمولات تھے جو عبادت کے درجے میں نہیں آتے تھے، عام زندگی کے معمولات تھے۔ تو عبادت میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ نے ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ایک نمونہ بنایا ہے کہ جس طرح عبادت کرنے کا انداز میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، تم بھی عبادت کرنے میں وہی انداز اختیار کرو۔ اس لیے نماز کے ڈھانچے میں، نماز کے ظاہری کیفیتوں میں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ تنہا نماز پڑھے یا جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، ان امور کا اچھی طرح لحاظ کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔